تمہیں یہ پڑھایا گیا؟ تم گناہگار ہو، ڈائریکٹ اللہ تک، واہ جی واہ، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا بات ہے جی۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے جی، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت تو ہوتی ہے نا۔ گورنر وزیر اعلیٰ کو ملنا ہو تو کتنے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں۔ یہاں کے صوبائی اسمبلی کے ممبر کو کہو گا، وہ آگے کہے، وہ اس کے سیکرٹری کو کہے، وہ آگے کہے، تا جا کے بندہ وزیر اعلیٰ تک پہنچے۔ اللہ تک پہنچنا ہو تو ان کے واسطے سے پہنچو نا۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم گناہگار ہو، معمولی لوگ ہو۔ حدیث میں آیا ایک نبی بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان میں آیا، صحابہ ساتھ ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، پسینے میں شرابور ہیں۔ جب میدان میں وہ نبی پہنچا تو اچانک کہا واپس پلٹو، دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت گھر سے نکالا، دوپہر کا ٹائم، پسینے میں شرابور، بن دعا مانگے واپسی کا آرڈر ہو رہا ہے۔ فرمایا ہاں میں اس میدان میں پہنچا تو میرے رب نے مجھے دکھایا ایک چیمٹی، کیڑی ایک چیمٹی ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی پلٹ جا، میں نے چیمٹی کی سن کر بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تیری نہیں سنتا، تجھے یہ پڑھایا گیا؟ تیری نہیں سنتا، تو گناہگار ہے، ان کی نہیں موڑتا، تجھے یہ پڑھایا گیا؟ اور یہاں چیمٹیوں کی سنی جا رہی۔ یہ فارمولہ بڑا ہے، مثال بڑی ہے۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو مثال بڑی دماغ کو لگتی ہے، یہاں ضرب لگتی ہے۔ ہاں اساں چھت تے انہیں پہنچ سکتے ہیں تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں، 12 فٹ دور، 18 فٹ دور، میں نے یہاں سے جانا ہے، وہاں بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ مولا ذرا تو بتانا تو کہاں ہے؟ انہوں نے تجھے چھت سے مثال دے دی، 12 فٹ 14 فٹ چڑھنے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مولا تو کہاں ہے؟ فرمایا انی قریب، انی قریب کرو مانا۔ مولا یہ مائک بھی میرے قریب ہے، یہ سٹینڈ بھی میرے قریب ہے، قرآن کا نسخہ میرے قریب ہے، یہ میرا رومال میرے قریب ہے، تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شارگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ 10 پوڑی کتنے رکھنی ہیں؟ مثالیں دیتا پھرتا ہے۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور پاگل چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھت کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت دور ہے، اور جس رب سے میرا معاملہ ہے کتنا قریب۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ وزیر اعظم سے ملنا ہو، کمشنر صاحب سے ملنا ہو تو نیچے عملے کو ملنا پڑتا ہے، پاپڑ پیلنے پڑتی ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ میں گیا لاہور وزیر اعلیٰ صاحب کے دفتر میں، وزیر اعلیٰ صاحب باہر مل گئے، قدرتی مل گئے، مجھے کہتے ہیں پیش کر اپنی درخواست۔ کیا درخواست ہے؟ میں نے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کدھر دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا نیچے والے عملے کو دیکھ رہا ہوں، ان کے ذریعے پہنچوں گا، ان کے واسطے سے پہنچوں گا۔
ان کے وسیلے سے پہنچوں گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں تو نے میری آفر کی توہین کی ہے، میں جب خود کہتا ہوں کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، پھر تو چپڑاسیوں کو دیکھتا پھرتا ہے، پھر تو نیچے والے افسروں کو دیکھتا پھرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیا کرتا ہوں۔ قال ربکم کا معنی کرو، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو کیا کرتا ہوں۔ اور اگر ڈی سی صاحب سے، کمشنر صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے رب کی مثال دینی ہے، اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پہ کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ دیاں مثالاں نہ دتیاں کرو جی۔ اٹھاؤ قرآن، سورۃ نحل میں کہا، سورۃ نحل میں فلا تضربوا للہ الامثال، امثال اللہ کے لیے مثالیں بیان چھتوں کی مثال بیان کرتے ہو، ڈی سی کی مثال بیان کرتے ہو، گورنر کی مثال، اس سے تشبیہ دیتے ہو۔ اور پاگلو، ڈی سی کے دروازے پر لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، اور اس نے اپنے دروازے پہ لکھوایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، 24 گھنٹوں میں جب بھی مجھے پکار میں تیری پکار کا جواب دیا کرتا ہوں۔ میں اتوار کے دن کچہریاں پہنچا تو مجھے پتا چلا آج ڈی سی صاحب چھٹی پر ہیں۔ کیوں چھٹی ہوتی ہے؟ 7 دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، ایک دن چھٹی کرتے ہیں۔ اللہ دی دے نا مثال ڈی سی نال دے، بندوں سے مثال دیتا ہے رب کی۔ ڈی سی تھک جاتا ہے، وزیر صاحب تھک جاتی ہیں، کمشنر تھک جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَئُودُهُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے میں کبھی تھکتا بھی نہیں ہوں۔ تو ان سے مثالیں دیتا پھرتا ہے رب کی، بندوں سے۔ چپڑاسی نے قصور کیا، ملازم نے غلطی کی، افسر کی نافرمانی کی، افسر کہتا ہے دفع ہو جا، نکل جا میرے دفتر سے، پھر مجھے منہ نہیں دکھانا۔ یہ پریشان ہوا، اس نے منت کی، ایک قرآن دا میلہ لے گیا، اکٹھے ہو کے گئے، اس نے معافی مانگی، پاؤں پکڑے، منتیں کی، سماجتیں کی، پھر جا کے افسر راضی ہوا، اور میرا رب ہر روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے صبح تک اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کروں گا، پھر خطیبانہ ترجمہ کروں گا۔ خطیبانہ ترجمہ میں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ فاغفر لہ، میں گناہ بخشنے کے لیے آ گیا ہوں۔ بندیالوی نے ترجمہ کیا، صبح تک آواز لگاتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا ہوں، میں خود منانے آ گیا ہوں۔ تو اس رب کو ڈی سی سے مثالیں دیتا پھرتا ہے، تو اس رب کی مثالیں گورنر سے دیتا پھرتا ہے، تو اس رب کی مثالیں انسانوں سے دیتا پھرتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کا نظریہ کیا تھا کہ ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے کیا کرتے ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ سورۃ یونس میں کیا کہا، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
ذرا شفاعونا کا معنی کرو، شفاعونا، یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، کس کے ہیں؟